اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے استاد کا حق۔ ہمیں استاد پر کیا کیا حق ہیں، تو اس میں ہم یہی پڑھیں گے جو کہ یہ ایک نظم دی گئی ہے۔ استاد کا حق ہے ماں باپ کا پہلے رتبہ بڑا، جو بعد ان کے ہیں حق تو استاد کا۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کا جو ہے وہ پہلا رتبہ جو ہے، سب سے بڑا رتبہ جو ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ رتبہ ہوتا ہے درجہ، سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ پہلے ماں باپ کا ہے، جو بعد ان کے حق تو استاد کا۔ ماں باپ کے بعد اگر ہم پر کسی کا حق ہے تو وہ ہے استاد کا۔ پہلا جو درجہ ہے، پہلا جو رتبہ ہے وہ وہ ماں باپ کا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کے بعد حق جو ہے وہ استاد کا ہے۔ وہ تم کو سکھاتا ہے علم و شعور۔ جو استاد ہوتا ہے ہمارا، وہ آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ وہ تم کو سکھاتا ہے علم و شعور۔ ایک تو وہ آپ کو علم سکھاتا ہے اور شعور سکھاتا ہے اور طور طریقہ سکھاتا ہے۔ جہالت طبیعت سے کرتا ہے دور، اور جو جہالت ہوتی ہے اور کسی کے ساتھ جو طبیعت ہوتی ہے، کسی کے ساتھ پیش آنے کا طریقہ، ہم طبیعت جو ہے اس کا مطلب ہے کسی کے ساتھ پیش آنے کا طریقہ۔ جو جہالت طبیعت والا جو شخص ہوتا ہے یا بچہ ہوتا ہے، وہ استاد جو ہوتا ہے وہ دور کرتا ہے، وہ اسے سکھاتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کس طرح سے پیش آئے، وہ کام کرنے کا طریقہ، وہ کون سا کام کس طرح سے کرے، کس کے ساتھ کس طرح سے پیش آئے۔ عادت، طبیعت جو ہے وہ عادت بھی کہہ سکتے ہیں، وہ جو ہے جہالت طبیعت جو ہوتی ہے، جو جب کسی انسان میں اس طرح کی عادت ہوتی ہے تو استاد جو ہے وہ ہمیں اس سے دور کرتا ہے، وہ اس میں وہ جہالت جو ہوتی ہیں وہ ہمیں سب کچھ جو ہے استاد سکھاتا ہے۔ جہاں تک بنے اس کی عزت کرو، تو یہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ جہاں تک ہم سے ہو سکے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں استاد کی عزت کرنی چاہیے اور دل و جان سے اس کی خدمت کرو، اور ہمیں دل و جان سے استاد کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو نہ ٹالو کوئی کام اس کا کبھی، اور ہمیں جو ہے استاد کا کوئی بھی کام ٹالنا نہیں چاہیے۔ ٹالنا ہم کہتے ہیں منع کرنا یا انکار کرنا۔ ہمیں استاد کی کسی بھی کام سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اسے منع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ رہو اس سے راضی خوشی، اور ہمیں استاد سے ہمیشہ راضی خوشی رہنا چاہیے، ہمیں استاد سے ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ نہ ہو اس کی خدمت سے ہرگز ملول ہم ناراض کو کہتے ہیں، تو ہمیں استاد کی خدمت سے ہرگز ناراض نہیں رہنا چاہیے، ہرگز ملول نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم استاد کی خدمت سے ناراض نہیں رہیں گے، اس کی خدمت سے ملول نہیں رہیں گے، تو تا علم دولت ہمیں ہو حصول، تو ہم جو ہے حصول ہم کہتے ہیں حاصل کرنے کو، تو ہم جو ہیں ہم علم کی دولت جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہم استاد سے کبھی ناراض نہیں رہیں گے تو ہم جو کیا کر سکتے ہیں، تو ہم علم کی دولت جو ہے حاصل کر سکتے ہیں۔ جو تم اس کی خدمت بجا لاؤ گے، جب ہم استاد کی خدمت بجا لائیں گے، جب ہم استاد کا کہنا مانیں گے، جب ہم استاد کا ہر ایک کام مانیں گے، تو ہم خادم سے مخدوم بن جائیں گے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ہم جو ہے خادم سے مخدوم بن جائیں گے۔ خادم ہم نوکر کو کہتے ہیں اور مخدوم ہم مالک کو کہتے ہیں۔ تو جب ہم استاد کی خدمت بجا لائیں گے، جب ہم استاد کا کہنا مانیں گے، جب ہم استاد کا ہر ایک کام مانیں گے، تو ہم خادم سے مخدوم بن جائیں گے، تو ہم نوکر سے مالک بن جائیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں استاد کی خدمت کرنی چاہیے، استاد کا کوئی بھی کام جو ہے اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے، تو ہمیں استاد سے ہمیشہ راضی خوشی رہنا چاہیے۔ تبھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تبھی ہم علم کی دولت جو ہے حاصل کر سکتے ہیں، اور تبھی ہم جو ہے نوکر سے مالک بن سکتے ہیں، تبھی ہم ایک اچھا انسان جو ہے وہ بن سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا
मौजू था उस्ताद का हक़, तो इसमें से हमने पढ़ा है कि उस्ताद का हम पर जो है उस्ताद हमें क्या क्या सिखाता है। ठीक है, तो हमें जो है इसमें से हमने पढ़ा कि माँ बाप का रुतबा जो है वो सबसे बड़ा होता है। उसके बाद अगर हम पर किसी का हक़ है तो वो है वो उस्ताद का हक़ है। वो हमको तौर तरीक़ा सिखाता है, वो हमको जहालत तबीयत से दूर करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हम जहाँ तक हमसे हो सके हमें उस्ताद की इज़्ज़त करनी चाहिए और उसकी खिदमत करनी चाहिए और उसका हर एक काम मानना चाहिए। तो आज इतना ही। तो इंशाल्लाह हम दूसरा जो हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह हम उसमें दूसरा मौजू पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।